حضرت مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جس وقت سفر کی سہولتیں بہت کم تھیں، سفر عموماً پیادہ پایا چکڑوں بیلیوں میں ہوا کرتے تھے اور راستے غیر محفوظ اور پرخطر تھے۔ بہرحال مولانا کسی ضرورت سے اپنے سب اہل خاندان کے ساتھ کاندلہ سے گنگوا کے لیے روانہ ہوئے، اور اس وقت کاندلہ سے گنگوا جانے کے لیے وہ راستہ زیادہ موزوں سمجھا جاتا تھا جو موزہ گڑی پختہ سے ہو کر جاتا تھا۔ مولانا قافلہ گڑی پختہ سے نکل کر گنگوا کے راستے میں تھا کہ اچانک اس قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ مولانا نے جب دیکھا کہ ہم ڈاکوؤں کے نرغے میں آ گئے ہیں اور ڈاکو حملہ کرنے، مارنے، لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، تو حضرت مولانا گاڑی سے اتر کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور اس سے فرمایا کہ اپنا کام کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لو۔ سردار نے کہا، کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ مولانا نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ایک معاملہ کر لوں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اس کی تفصیل پوچھی تو مولانا نے کہا، معاملہ اس طرح کر لو کہ تم ہماری عورتوں کو مت چھیڑنا، ہاتھ بھی نہ لگانا، اور ہم اپنے پاس کوئی زیور، روپیہ، پیسہ اور قیمتی سامان نہیں رکھیں گے، سب تمہیں دے دیں گے۔ ڈاکوؤں کے لیے ہدایت و اصلاح کا وقت آ چکا تھا۔ انہوں نے مولانا کی یہ فرمائش قبول کر لی۔ اب ڈاکوؤں کا گروہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ مولانا اپنی گاڑیوں، ہیلیوں یا چکڑے کے پاس آئے اور سب عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس کے پاس جو زیور اور قیمتی سامان ہو وہ دے دو۔ عورتوں، بچوں نے اپنے زیورات اتارنے اور پیسے وغیرہ نکالنے شروع کر دیے۔ مولانا کھڑے ہوئے اس کی نگرانی فرماتے رہے۔ جب سب زیورات وغیرہ جمع ہو گئے تو مولانا ان سب کو ایک کپڑے میں باندھ کر ڈاکوؤں کو گروہ کے پاس لائے اور کہا، بھائی دیکھو، میں سب سامان لے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر گٹھری ان کے حوالے کر دی اور ڈاکوؤں کی اس بات کے لیے تحسین فرمائی کہ انہوں نے اپنی بات کو نبھایا اور کسی عورت کو دیکھا تک نہیں۔ ڈاکو وہ سامان لے کر خوش ہو گئے اور مولانا کا قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مولانا کا قافلہ کچھ ہی دور چلا تھا کہ مولانا کے ساتھ جانے والی عورتوں میں کچھ خسر پسر شروع ہوئی۔ حضرت مولانا نے اس کو محسوس کر لیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ عورتوں نے کہا، کچھ نہیں، مگر جب مولانا نے سختی سے معلوم کیا تو بتایا کہ وہ فلاں یہ کہہ رہی ہے کہ میری ہنسلی گلے میں پہننے کا ایک زیور جو خاصا بھاری اور قیمتی ہوتا ہے بچ گئی، میں نے کپڑوں کے نیچے چھپائی تھی۔ مولانا نے یہ سنا تو فوراً سواری روکنے کی ہدایت کی۔ گاڑی سے اتر کر مولانا ان خاتون کے پاس آئے اور فرمایا، بی بی، یہ تو وعدہ خلافی ہے۔ چونکہ ہم ڈاکوؤں سے وعدہ اور معاہدہ کر چکے ہیں، اس لیے یہ زیور ان کا ہو چکا ہے، لاؤ مجھے دو، میں ڈاکوؤں کو دیکھ کر آؤں گا۔ اس خاتون نے وہ زیور اتار کر مولانا کے حوالے کر دیا۔ مولانا گاڑی سے اتر کر واپس گئے اور وہاں پہنچے جہاں ڈاکوؤں کا گروہ پڑا ہوا تھا۔ ڈاکو مولانا کو واپس آتا ہوا دیکھ کر یہ سمجھے کہ شاید بڑے میاں مولانا کے معاون مددگار آ گئے ہیں اور یہ مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ اس خیال سے ڈاکو ہتھیار اٹھانے لگے تو مولانا نے فرمایا، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں تو ایک بات کہنے اور تمہاری ایک امانت تمہیں لوٹانے آیا ہوں۔ مولانا یہ فرمانے کے بعد ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچے اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، بھائی میں تمہارے سے معافی مانگنے اور تمہاری ایک امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ تم اپنے وعدے اور بات کے پکے نکلے، ہم نہ نکلے۔ یہ ایک زیور ہے جو ایک بچی نے اپنے کپڑوں میں چھپا لیا تھا، مگر کیونکہ تمہارے سے وعدہ ہو چکا تھا اس لیے اب یہ ہمارا نہیں رہا، تمہارا ہے، یہ میں دینے کے لیے آیا تھا۔ یہ زیور سنبھالو
اور اس بچی کی غلطی کو معاف کر دو۔ ڈاکوؤں کا سردار مولانا کی بات سن کر بولا، تم مولوی مظفر حسین کاندھلوی تو نہیں ہو؟ اس علاقے میں تو وہی ایک سچے آدمی ہیں۔ مولانا نے فرمایا، ہاں بھائی، مظفر حسین میرا ہی نام ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ سنتے ہی مولانا کے قدموں میں گر گیا اور ڈاکوؤں کے پورے گروہ میں یہ گریہ بکا اور آہذاری شروع ہو گئی، اور اسی وقت سب ڈاکوؤں نے اپنے آپ سے اس کام اور تمام گناہوں سے توبہ کی، مولانا سے بیعت ہو گئے اور مولانا کے قافلہ سے لیا ہوا ایک ایک سامان واپس کر دیا اور عہد کیا کہ ہم نے آج تک جن لوگوں کا سامان لوٹا ہے یا کسی قسم کی تکلیف پہنچائی ہے ان کو تلاش کر کے ان کا سب سامان واپس کر دیں گے یا ان سے معافی مانگیں گے۔